بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی پر شوہر کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہتی رہا کرے، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ویسے ہی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن صادق و امین نے قسم کھا کر فرما دیا کہ صدقہ دینے سے آدمی کے مال میں کمی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے خاوند کو اس صدقے کے بارے میں وقتاً فوقتاً کہتی رہے، کبھی وہ پریشان حال ہو تو مشورہ دے کہ کچھ صدقہ ادا کرے۔ صدقے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہے سارا کا سارا دے کر فارغ ہو جاؤ، بلکہ آپ نے اگر ایک پیسہ بھی خرچ کیا اللہ کی راہ میں تو اللہ کے ہاں وہ صدقے میں شمار کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ چیز کو نہیں دیکھتے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کتنی اچھی تھی۔ اور عورتیں خود بھی خاوند سے اجازت لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ڈالے، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا کرے۔ کوئی غریب عورت آ جائے پیسے دینا چاہتی ہے تو اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ رکھ کر کہا کرے کہ بیٹی جاؤ دے کے آؤ، تاکہ بچی کو سبق مل جائے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یقین کرے کہ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے بالمقابل اللہ کے راستے میں ہم بہت کم خرچ کرتے ہیں، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے اموال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کا حق ہے، مگر ہم تو اتنا کچھ ہوتا ہے، ہمارے پاس بہت کچھ ہوتا ہے مگر نہیں دیتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی اپنی ضرورتوں سے زیادہ رزق اس لیے دیتے ہیں کہ وہ نیک غریب بیواؤں یتیموں پر خرچ کرے۔ یہ ان کا رزق ہوتا ہے جو اللہ ان کو پہنچا دیتا ہے کہ تم ڈاکیے کی طرح تقسیم کر دینا، اس کو پوسٹ آفس بنا دیتے ہیں۔ اب اگر یہ بندہ غریبوں پر خرچ کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرورت سے زیادہ رزق دیتے رہیں گے۔ اگر یہ خرچ کرنا بند کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دینا بھی بند کر دیں گے، اور اس ڈاک کے لیے اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لیں گے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے کاروبار بلین اور ٹریلین میں ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، پھر ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کوئی معاشی بحران آتا ہے اور سارا کچھ ان کا ڈوب جاتا ہے، اور پھر پوٹی کوڑی کو ترستے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت پتہ نہیں لاکھوں لوگوں سے لینے تھے، آج لاکھوں دینے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ان کا اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا کہ یہ امین بن کر بندوں تک پہنچا دے۔ جب انہوں نے اس فرض میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا بند کر دیا، ان کو وہ کچھ دیا جو فقط ان کا اپنا حصہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی کو ضرورت سے زیادہ دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے خوب ہر وقت کوشش کرے، دل میں اس کی سخاوت ہونی چاہیے۔ یہ دل کی سخاوت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر آئی تو اللہ کے محبوب کو بتایا گیا کہ اس کا والد بڑا سخی تھا۔ اس بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ کہنے لگی میں اکیلی ہوں، کیسے جاؤں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو اس کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کو بحفاظت گھر پہنچائے۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے اکیلے میں شرم آتی ہے، میں آزاد ہو گئی جبکہ میرے قبیلے کے سارے لوگ یہاں قید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کی بات پر قبیلے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ سخاوت اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سخاوت کی عادت ڈالے اور بخل یعنی کنجوسی کی عادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔